ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا، جس کے چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں، زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا، یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب کیا ہے، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1917، only 20 years later۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے، منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی، پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے، ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے، تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کی زمین ہے۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمے نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، جو جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کہو۔ تو کوئی عجب نہیں، یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے۔ امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی، عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہاری زبان میں اپنی کتاب ڈالی، تو تمہیں جو مشن سونپا ہے، اگر تم نے اسے پیٹھ دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا دیے اس کے اوپر۔ یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا سعدی نے، آسمارا حق بود بر خوب بارد برزمی، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا، اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا۔ ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں مرے گا، اسلام کو تو رہنا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے، البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں،
ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کے سلم خانے سے۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔